شعیب شاہین صاحب آپ بتائیے گا، ان دونوں کی گفتگو آپ نے سن لی کہ کیا ہوا 26 کی رات کو، آپ کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک مختصر سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چونکہ جو بات تمہید باندھی گئی ہے نا، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو 9 مئی پہ آ جاتے ہیں۔ میں ذرا مسلم لیگ نون والے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور اس حملے کے جواب میں آپ کو سزائیں ہوئیں، یو آر اے کنوکٹڈ پارٹی۔ ہم لوگوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ 4 فیصلے آپ اٹھا لیں، پشاور کے اے ٹی سی کے جج کا، سرگودا اور میاں والی والے ایس ٹی سی کے جج کا، لاہور کے ہائی کورٹ کے فیصلے آپ اٹھا لیں اور میں دیکھ لیں کہ کون سی سزا کس میں ہوئی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کو یہ کہنا کہ آپ چونکہ سپریم کورٹ کے حملے میں ملوث ہو چکے تھے اور آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو کہا کہ اس کو غیر ملک میں لے جاؤ، یہاں نہیں اترنے دیں گے، جب آپ کو کہا گیا کہ اس میں تیل ختم ہو گیا، انہوں نے کہا تب بھی اگر گرتا ہے گرنے دو، جہاں دل کرے لے جاؤ، اس کے باوجود آپ نے ان کو وہاں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر جس کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ماشاء اللہ لگا تو۔ لیکن ہمارے اقتدار کے زمانے میں مریم نواز اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جب یہاں احتجاج کے لیے آئیں، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کی۔ بلاول بھٹو سندھ سے چلا، یہاں ڈی چوک تک پہنچا، پنجاب میں ہماری حکومت تھی، کسی کو راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 دھرنے دیے، وہ آئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے لیے واش رومز بنائے، ان کو کھانے تقسیم کیے، ان کو کسی جگہ کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ 24 سے 26 تک کیا ہوا۔ 24 کو آپ نے 22 کی رات سے آپ نے پورا ملک بند کر دیا، تقریباً 200 ارب روپے روز کا نقصان کیا۔ آپ نے پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا، موٹر ویز بند، ہائی ویز بند، نیٹ بند، آپ کے موبائلز بند، اور سب کچھ آپ نے وہ کیا۔ پہلی گولی انہوں نے چلائی ہے داؤد خیل میں، جب ہمارا ڈی آئی خان کا قافلہ میاں والی کا اور کوئٹہ کے لوگ آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری گولیاں انہوں نے سیدھی بلٹ ماری ہیں، چلائی ہیں 26 نمبر چنگی کے اوپر۔ تیسری مرتبہ انہوں نے بلٹ چلائی ہیں ڈی چوک کے اوپر دن کے ٹائم میں، اور وہ آپ نے ساری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے 33 فٹ سے ایک نماز پڑھتے شخص کو نیچے گرا دیا گیا۔ وہ نماز مکمل کرتا، آپ اس کو کہتے نیچے اتر جائیں، ورنہ اس کو گرفتار کر لیتے۔ آپ نیچے پھینکنے کا کس کو آپ نے حق دیا؟ اچھا، پھر آپ نے رات کو بجلی بند کر کے، آپ نے لائٹس آف کر کے جس طرح قتل عام کیا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ سب ہمیں چھوڑ دیں، پورا میڈیا موجود تھا، ڈیجیٹل میڈیا موجود تھا، آپ کے الجزیرہ کی رپورٹ آپ اٹھا لیں، بی بی سی کی رپورٹ اٹھا لیں، دی گارڈین کی رپورٹ اٹھائیں، سارا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے، دیکھا ہے اور اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اچھا، پھر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی نیک نیتی ہے کہ جی آپ ہر چیز کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں۔ مجھے بتا دیں گاڑیوں نے کیا دہشت گردی کی تھی، ان کو توڑ دیا یا آگ لگا دی، اور وہ آپ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہاسپٹلز کو آپ نے کیوں ان کا ریکارڈ، ان کے رجسٹر اٹھا لیے، ان کو پابندی لگا دی کہ کوئی نہ بات کرے گا، نہ انجرڈ نہ ڈیتھس کی رپورٹ دے گا، نہ اس کا پوسٹ مارٹم آپ نے کرنے دیا، بلکہ ان کے اپنے منسٹر، اس کی امیر مقام یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈی سی کو فون کیا اور ہاسپٹل والوں کو فون کیا، تب اس کے کانسٹیچوئنسی کے بندے کی لاش ملی، ورنہ لاشیں نہیں دے رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، میں دینے کی بجائے میں صرف اس ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ مجھے بتا دیں کہ جو صحافیوں کو کیوں پابندی ہے کہ وہ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے؟ مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب انٹرویوز کرتے ہیں لوگوں سے، جب واپس آنے لگتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، پہلے مسنگ پرسن میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آئس ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت تھی، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے افواہ سازی کی ہے، ہراس پیدا کیا ہے، غلط رپورٹنگ کی ہے، آئیں جی ہم پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ کر رہے ہیں۔ آپ نے آئس ڈال کے، دہشت گردی کے پرچے ڈال کے اس کے اوپر اسلحہ ڈال دیا۔ اور اس سارے طرز عمل میں آج بھی مجھے بتا دیں کہ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ مسنگ پرسن میں شامل ہیں۔ وہ لوگ نہ جیلوں میں ہیں، نہ اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں، نہ اس وقت انجرڈ پرسن ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ انفارمیشن ہی نہیں دے رہے، نہ پولیس اس کی انفارمیشن دے رہی ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں بیچارے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتائے کہ بھائی اتنے بندے ہم نے گرفتار کر لیے۔ انہوں نے کہا تھا پہلے دن 9:30 پوری شفافیت ہونی چاہیے۔